نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ کسی مومن کے بارے میں کوئی لحاظ نہیں کرتے، نہ ہی کسی رشتہ داری کا اور نہ ہی کسی عہد کا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ مکے والے حد سے گزرنے والے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے اگر یہ ایمان لے آئیں اور جو ایمان کے دو بنیادی تقاضے ہیں پورے کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نظر کرم کرے گا۔ فرمایا فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، جو بھی جرائم ان کے ماضی کے ہیں ان پر شرمسار ہوں، ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کے بعد وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، تو پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو اس وقت ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ ابھی آپ ان کو نہ چھیڑیں، بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک لشکر حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں آپ نے روانہ کر دیا ہے جنگ موطا میں، جو وقتی شکست ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے، تو بہت سارے فتنے اٹھ گئے ہیں، تو ذرا یہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے لوگ، اس سے انکار کر رہے ہیں، آپ تو ان سے رعایت کریں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا تھا کہ نہیں، اپنے ایمان کو حق ثابت کرنے کے لیے، صحیح ثابت کرنے کے لیے دو شرطیں قرآن نے لگائی ہیں۔ نمبر ایک، نماز قائم کی جائے، اور نمبر دو، زکوٰۃ دی جائے۔ تو خدا کی قسم اگر کوئی شخص اس سے پہلے زکوٰۃ میں اونٹ اور رسی دیتا تھا اور اب وہ صرف اونٹ دے رہا، رسی نہیں دے رہا، میں تب بھی اس سے لڑوں گا۔ زکوٰۃ، اس کی ادائیگی، یہ اسلام کے عملی ثبوت میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو تمہارے بھائی فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، تم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ان کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو تمہارے حقوق ہوں گے، بالکل برابری کی سطح پر آ جائیں گے۔ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہوں گے۔ وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ، اور ہم اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ اپنی قسموں کو، اپنی صلح کو، اپنے عہد کو توڑیں، عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ، اور تمہارے دین میں الزام تراشیاں کریں، تمہارے دین پر اعتراضات کریں، اس میں نقص نکالیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو اے مسلمانوں لڑو ان کفر کے اماموں سے، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ایسے لوگوں کے لیے کوئی صلح نہیں ہے، کوئی قسم اور قول و قرار نہیں ہے، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نقضوا ایمانہم، کیا تم نہیں لڑو گے ایسے لوگوں سے کہ جو اپنی قسموں کو توڑتے ہیں، وہموا باخراج الرسول، اور جن بدبختوں نے مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا، وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے تم سے پہلے چھیڑ کی ہے، تم تو ان کو حق کی دعوت دے رہے تھے، تم تو ان کی خیر خواہی چاہ رہے تھے، انہوں نے مکے میں تم پر کس قدر ظلم و ستم کیا ہے، تمہارے ساتھیوں کو انہوں نے مکے میں شہید کیا ہے اور کس طرح سے ان کو تڑپایا ہے۔ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے پہلے تم سے چھیڑ کی ہے۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، اب یہ ہے ذرا للکارنے کا انداز، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، بس اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، ویخزہم، اللہ انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ حضرت بلال کے سینے کو اللہ ٹھنڈا کرے گا، جس طرح اس اللہ کے بندے کو انہوں نے مکے کی سنگلاخ زمینوں پر ننگی پیٹھ گھسیٹا ہے، اب جب ان مکے والوں کو سزا ملے گی تو بلال کے سینے کو ٹھنڈ پہنچے گی۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے دلوں کی جلن کو دور کرے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور ہاں اللہ جس پر چاہے گا نظر کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کرنے کی اور ایمان لانے کی توفیق دے دے گا۔ واللہ علیم حکیم،
اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔